موضوع الدرس في قصة أصحاب الكهف وما فيها من العبر والحكم. سورة الكهف، تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلاء فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها ولهذا قال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وقد ذكر عن الذئب أنه ينام ويطبق عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راكد كما قال الشاعر ينام بيدي مقلتيه ويتقي بأخرى الرذايا فهو يقظان النائم. اب مفسرین رحمہم اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ان پر نیند ڈال دی، ان کے کانوں کو بند کر دیا، لیکن ان کی آنکھوں کو بند نہیں کیا تاکہ آنکھیں کھلی رہیں، دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ وہ جاگ رہے ہیں. اسی طرح جیسے اللہ فرماتے ہیں، جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ بھیڑیا جو ہے اس کی بھی عادت ہے کہ یہ جب سوتا ہے تو ایک آنکھ بند کر دیتا ہے، ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے، پھر اس کو بند کر دیتا ہے، پھر دوسری کھلی رکھتا ہے تاکہ وہ ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں بالصعید وهو التراب والصحیح انه بالفناء وهو الباب. انہوں نے کہا کہ وسید جو ہے اس سے مراد مٹی. اصل بات یہ ہے کہ اس غار کا جو آگے منہ تھا نا، اس دروازے پر ان کا کتا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا. جیسے اللہ فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ مُطَّبَقَةٌ مُغْلَقَةٌ وَيُقَالُ وَسِيدٌ وَأَسِيدٌ ربط قلبهم على الباب كما جرت به عادت الكلاب. وسید اسید ایک ہی معنی ہے، یعنی ان کا جو کتا ساتھ تھا وہ حسب عادت جیسے دروازے پہ کتے پہرے پہ بیٹھتے ہیں وہ بیٹھ گیا. قال ابن جریج یارس علیہم الباب، وہ دروازے پہ بیٹھ کے گویا کہ پہرا دے رہا تھا. وَهَذَا مِنْ سِجِّيَّتِهِ وَطَبِيَّتِهِ حَيْثُ يَرْبَضُ بِبَابِهِمْ كَأَنَّهُ يَحْرُسُهُمْ. یہی کتوں کی عادت بھی ہے کہ دروازوں پہ بیٹھ کے وہ اپنے مالکوں کی حفاظت کرتے ہیں. وَكَانَ جُلُوسُهُ خَارِجَ الْبَابِ، اور یہ ان کا کتا جو تھا یہ غار کے باہر دروازے پہ بیٹھا تھا، اندر نہیں داخل ہوا تھا. لِأَنَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، چونکہ جس گھر کے اندر کتے ہوں اس کے اندر اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے.
کما ورد فی الصحیح ولا صورت ولا جرم ولا کافر، اگر کسی کے گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہیں یا جنابت کی حالت ہے یا کافر ہیں تو فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کما ورد بہ الحدیث الحسن وشملت قلبهم برکتهم، فَأَصَابَهُ مَا أَصَابَهُم مِّنَ النَّوْمِ إِلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ، کتے کو بھی ان کا برکت پہنچ گئی، جیسے وہ سو گئے کتا بھی گویا کہ سو گیا۔ وَهَذَا فَائِدَةُ صُحْبَةِ الْأَخْيَارِ، مفسر فرماتے ہیں کہ یہی اللہ والوں کی صحبت کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے، کہ اگر ایک کتے کو فائدہ ہو سکتا ہے تو کسی انسان کو فائدہ کیسے نہیں ہوگا۔ فَإِنَّهُ صَارَ لِهَٰذَا الْقَلْبِ ذِكْرٌ وَخَبْرٌ وَشَأْنٌ، ان کی وجہ سے اب قرآن میں کتے کا بھی ذکر ہے جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ كَانَ قَلْبُ صَيْدٍ لِأَحَدِهِمْ، بعد نے کہا کہ ان ساتھیوں میں سے کسی کے شکار کا وہ کتا تھا، وَهُوَ الْأَشْبَحُ وَقِيلَ قَلْبُ طَبَّاخِ الْمَلِكِ، بادشاہ کا جو طباخ تھا یہ اس کا کتا تھا۔ وَلِهَذَا وَقَدْ كَانَ وَافَقَهُمْ عَلَى الدِّينِ وَصَحِبَهُ قَلْبُهُ، وہ طباخ بھی مسلمان ہو گیا، ان نوجوانوں کے ساتھ تھا تو اس کا کتا بھی ساتھ آ گیا۔ وَقَدْ رَوَى الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَرْجَمَةِ حَمَّامٍ بن الوليد الدمشقي حدثنا صدقة بن عمر الغساني قال حدثنا عباد المنكري سمعت الحسن البصري يقول كان اسم قبش إبراهيم عليه الصلاة والسلام الجرير۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو اسماعیل کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھیجا تھا اس کا نام جریر تھا۔ وَاسْمُ حُدُودَ سلیمان علیہ السلام عنفر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہدہد تھا جس کا قصہ قرآن میں ہے اس کا نام انفذ تھا۔ وَاسْمُ قَلْبُ اصحاب الکہف قطمیر، اور اصحاب الکہف کا جو کتا تھا اس کا نام قطمیر تھا۔ وَاسْمُ عِجْلِ بنی اسرائیل الذی عبدوا بہموت، اور بنو اسرائیل نے جس بچڑے کی عبادت کی تھی اس کا نام بہموت تھا۔ وَهُبِطَ آدم علیہ السلام بالہند، اور جب آسمانوں سے آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تو وہ ہند میں اترے۔ وَحَوَّا بِجِدَّہ، اور بی بی حوا کو جدے میں اتارا گیا۔ وَإِبْلِيسَ بِدَسْتِ بیسان، اور ابلیس جو ہے وہ دست بیسان ایک مقام ہے اس میں اترا۔ وَالْحَيَّةُ بِأَصْفَہان، اور سانپ جو ہے وہ اصفہان میں۔ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ شُعَيْبِ الْجِبَائِ أَنَّهُ سَمَّاهُ حَمْرَانَ، اس کا نام حمران تھا۔ وَاخْتَلَفُوا فِي لَوْنِهِ عَلَىٰ أَقْوَالٍ لَا حَاصِلَ لَهَا وَلَا تَعْيَةَ لَهَا وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهَا وَلَا حَاجَةَ إِلَيْهَا، اب اس کے رنگ میں بھی اختلاف ہے اور کئی اقوال ہیں۔ مفسر کہتے ہیں سب باتیں بے فائدہ ہیں، ہمیں نہ اس کے رنگ سے کوئی پتہ ہے کالا ہو یا سفید ہو، نہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس بحث میں پڑھیں۔ بل ہی مما ینہی عنہ فإن مستندہ رجم بالغیب، بلکہ ایسے موقعوں پر حکم ہے کہ آدمی خاموش رہے بلا وجہ، غیب جس کو اللہ نے غیب رکھا ہے اس کو غیب رہنے دو۔ وقولہ تبارک وتعالی اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، اے انہو تعالی القا علیہم الوہاب بحیث لا یقدر احد علیہم الا ہابہم لما البسوا من المہابۃ والزعر، اب اللہ نے ان کے اوپر ایک ایسا روب ڈال دیا تھا، ایسی ہیبت ڈال دی تھی کہ کوئی اگر دیکھتا تھا ڈر جاتا تھا۔ لِأَلَّا يَدْنُوا مِنْهُمْ أَحَدٌ وَلَا مَسُّهُمْ، یہ لامحسن تھا کہ کوئی ان کے قریب نہ جائے اور نہ کوئی ان کو چھیڑ سکے۔ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجْلَهُ، تاکہ جو اللہ کا وقت مقرر ہے وہ پورا ہو جائے۔ وَتَنْقَضِي رَقْدَتَهُمْ الَّتِي شَاءَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِيهِمْ، اور جتنا اللہ نے ان کی نیند کا فیصلہ کیا ہے وہ پورا ہو جائے۔
لما له فی ذلک من الحکمت الحجت البالغۃ والرحمت الواسعہ، اسی میں حکمتیں ہیں، اسی میں اللہ کے دلائل قدرت ہیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے، اب وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کم لبثتم، بھئی کتنی دیر ہم نیند میں رہے؟ تو انہوں نے کہا شاید ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ آخر میں انہوں نے کہا بھی اس بحث کو چھوڑو، ربکم اعلم، اللہ جانتے ہیں کہ کتنی دیر ہم یہاں سوئے ہیں۔ اب ایسا کریں کہ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ پیسے لے کے اس کو شہر کسی ایک آدمی کو بھیجو، اور وہ وہاں جا کر یہ دیکھے کہ ایہا ازکا طعامن، حلال اور پسندیدہ، چونکہ ان کو اپنے ملک کی بات یاد تھی نا کہ وہاں بتوں کے نام پر گوشت ذبح کیے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا اس لیے کوشش کریں، معلومات کریں کہ وہ گوشت ایسا نہ ہو جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، اور وہاں سے جا کے پھر تمہارے لیے کھانا لے آئیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، بڑے آہستگی کے ساتھ جائے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، اگر بات واضح ہو گئی، کھل گئی اور لوگوں کو پتہ لگ گیا تو وہ تو ہمیں پکڑ لیں گے، اور اگر انہوں نے ہمیں پکڑا تو ہمیں یا تو پتھر مار مار کے مار دیں گے یا ہمیں جبر کریں گے کہ ہم ان کے دین پر لوٹ آئیں، اور اگر ہم ان کے دین پہ لوٹ آئیں تو پھر تو ہم نے ہرگز فلاح نہ پائی بلکہ ہم برباد و تباہ ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے آپس میں بحث کی۔ اب یہ دیکھیں اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا ایک ایسا نظام ہے جس میں کوئی آدمی اپنے عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ اب دیکھیں نا کہ ایک پیغمبر ایک بستی پہ گزرے، او کالذی مر علی قریۃ فہی خاویۃ علی عروشہا، وہاں درخت اونڈے پڑے ہوئے تھے، بستی ویران ہو گئی، برباد و تباہ ہو گئی، کچھ بھی نہیں بچا، جانور مر گئے، ہر چیز ختم ہو گئی۔ تو اس نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، یعنی کیا کیفیت ہوگی۔ اب وہاں نیند کا لفظ نہیں، وہاں موت کا لفظ، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ان پر موت ڈال دی اور 100 سال تک وہ موت کے بعد رہے۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے پھر زندہ کر دیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، کتنے دن تم رہے اس میں نیند میں یا موت میں رہے؟ قَالَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اللہ نے فرمایا میرے اللہ کے بندے بل لبثت 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، اللہ نے فرمایا تم تو 100 سال تک مردہ رہے۔ اب دیکھیں دونوں کیفیتوں کو سامنے رکھیں، یہاں موت ہے، وہاں نیند ہے، وہاں 309 سال ہیں، یہاں 100 سال، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ 100 سال موت بھی آ گئی تو کوئی تغیر نہیں ہوا، تبدل نہیں ہوا، جسد بھی محفوظ ہے، لباس بھی محفوظ ہے، شکل و صورت بھی محفوظ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔
بعض حضرات ہمارے جو ہیں بھائی وہ ان آیات سے بھی یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو جی جب انبیاء علیہ السلام پہ نبی پہ موت آ گئی تو نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کتنا عرصہ موت میں رہا، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ کیسے لوگوں کی خبر دے گا یا کسی کی بات سنتے ہیں۔ بعض لوگ اس آیت سے بھی دلیل پکڑتے ہیں، حالانکہ چلو اصحاب کہف تو زندہ تھے نا، انہوں نے بھی تو 309 سال تک کسی کی بات نہیں سنی، تو لہذا ان جھگڑوں میں نہ پڑا کریں۔ اللہ چاہے تو نیند والے کو بھی نہ سننے دے اور چاہے تو موت والے کو بھی نہ سننے دے اور چاہے تو دونوں کو سنوا دے۔ اس لیے ان اختلافات میں اپنا عقل لڑا کے بلا وجہ اللہ کے نبی کو امت کو کسی جھگڑوں میں مبتلا نہ کریں۔ اب دیکھیں نا حضور کے لاکھوں صحابہ تھے، اور پھر ان کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، کتنے بڑے بڑے صحابہ پہ موت آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی، لیکن انہوں نے کبھی یہ جھگڑے نہیں کیے، اختلافات نہیں کیے۔ بعض علماء صحابہ سماع موتا کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے مردہ نہیں سنتا، بعض قائل تھے، لیکن لڑائی جھگڑا کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو اتنی بڑی عالمہ ہیں، وہ بھی کہتی تھی کہ مردے نہیں سنتے، کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء۔ جب ان کو بتلایا گیا کہ حضور پاک بدر کی جنگ کے بعد جب کافر مارے گئے، ان کے کنویں میں ڈال دیے گئے، تو اس کنویں کے کنارے پہ حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اے کافرو اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں؟ تو وہاں بھی حضرت عمر نے اعتراض کیا تھا کہ حضور یہ مر گئے، 2-3 دن گزر گئے، یہ گل سڑ گئے، ان کی بدبو سے آدمی کنویں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ ان کو خطاب فرما رہے ہیں، میں تم سے بھی زیادہ بہتر سن رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے اسماع، ایک ہوتا ہے سماع۔ سماع کا معنی سننا، اسماع کا معنی یہ ہے کہ سن کر عمل کرنا۔ وہ جہاں اسماع ہے معنی یہ ہے کہ اب مرنے کے بعد یہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، یہ معنی نہیں کہ سن ہی نہیں سکتے۔ تو سماع اور اسماع کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے لطیف۔ اب دیکھیں نا مثلا اللہ تعالیٰ نے مثال کیسے دی آگے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اور تم اس کو بھی نہیں سنا سکتے ہو جو پیٹھ دے کے جا رہا، وہ جو جا رہا ہے وہ تو زندہ ہے نا، وہ تو مردہ نہیں ہے، تو آپ اس کو بھی نہیں سنا سکتے جب تک اللہ نہ سنائے۔ اسی طرح آپ ان کو بھی نہیں سنا سکتے۔ اسی طرح قرآن پاک میں جہاں جہاں مردے کا لفظ آتا ہے نا، اس سے مراد مردہ نہیں ہوتا، اس سے مراد کافر ہوتا ہے، اور جہاں زندہ کا لفظ ہوتا ہے وہاں مراد مسلم۔ اب من کان میتن فاحییناہ، جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، کیا معنی؟ کافر تھا پھر ہم نے اسے اسلام نصیب کر دیا۔ وہ ہمارے والا مردہ نہیں ہے کہ جس میں ہم جھگڑے کرتے پھریں۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اتنی لمبی نیند کے بعد اللہ کی شان دیکھیں کہ جب تک سوتے رہے نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی، 309 سال۔ اب جب آنکھ کھلی تو اب جناب بھوک بھی لگ گئی، اللہ کا نظام ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے نا خضر کے پاس، جب وہ جگہ گزر گئی تو اب آپ کو بھوک بھی لگ گئی۔ آتے نا غدا آنا، بھائی کچھ کھانا لے آؤ یار، ہمیں تو بڑی آج تھکان ہوئی ہے۔ تھکان اس لیے ہوئی کہ وہ جگہ ہی گزر گئے نا آپ۔ تو اب ان کی آنکھ جب کھلی تو کہنے لگے بھائی جھگڑے میں نہ پڑو، اللہ جانتا ہے ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں، اپنے پیسے دے کے کسی کو بھیجو۔ اچھا ایک ہوتا ہے حلال، ایک ہے ازکا، یعنی حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو اچھا بھی ہو۔
اس لیے لفظ ازکا استعمال کیا گیا۔ ایک طرح کہ صرف حلال ہو، ایک نہیں حلال تو ہے لیکن حلال کے ساتھ اچھا نہ ہو، نہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اچھا بھی ہو، اور یہ اس انداز سے جائیں کہ کسی کو محسوس بھی نہ ہو۔ اگر ان کو پتہ لگ گیا تو ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ وہ بندہ جب گیا، اس نے گوشت والے دکاندار کو نوٹ دیا کہ بھئی ہمیں گوشت دے دو۔ اس نے دیکھا، انہوں نے کہا کب کی بات کر رہے ہو؟ یہ کرنسی تو 300 سال پہلے تھی، اب تو نہیں ہے۔ یہ کہاں سے تم کو خزانہ چوری کر کے آئے ہو؟ وہ گھبرا گیا، اس نے کہا نہیں، ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی، یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا یہ 300 سال پرانا پیسہ کیسے تمہارے ساتھ محفوظ رہ گیا؟ تو اس کو اب تسلی ہوئی کہ یہ حکومت نہیں ہے، وہ حکومت ہی بدل گئی، وہ ہمارے دشمن جو تھے وہ بھی بدل گئے، وہ علاقے بھی بدل گئے، اب ہمیں وہ ڈر تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، تم پردیسی لگتے ہو، مسافر لگتے ہو، یہ پیسے اپنے پاس رکھو، یہ میرے بھی کسی کام کے نہیں، اب یہ چلتے تھوڑے ہیں، اس کا تو وقت ہی گزر گیا ہے، تم ویسے گوشت دے جاؤ۔ تو انہوں نے ان کو گوشت دے کے بھیج دیا، لیکن بات تو نکل گئی، بات تو آہستہ 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 پھیلتے پھیلتے پھیل گئی، اور اب ان کا جھگڑا شروع ہو گیا، اور وہ سارے کے سارے جو تھے غار پہ پہنچ گئے کہ اب ان کے بارے میں ہم کیا کریں، واللہ اعلم۔